سیاسی طور پر پاکستان کو یکجا کرنے کی عدم استحکام کم اور ختم کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ پاکستان کی عوام تمام کی تمام پشت پر کھڑی ہوگی، ریاست کا دفاع تبھی ممکن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کیا اب تک کوئی آپ کو بائی ہے کہ اس کشیدگی میں کوئی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے؟ تحریک انصاف اگرچہ the onus is always on the government as an opposition party since you claim کہ آپ کے پاس فارم 45 کے مطابق میجورٹی ہے اس ملک کی، آپ اس وقت پاکستان کے دفاع اور انڈین ایکشنز کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ حسین نقوی صاحب، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بڑی کیٹاگوریکلی واضح طور پر ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان کے حق میں، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، انڈیا کے خلاف، اور انڈیا جس طرح جارحیت کر رہا ہے، جس طرح انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو توڑا، جس طرح انہوں نے پانی بند کیا، جس طرح انہوں نے اب وار کیا ہے، اس پر بھی جس طرح سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم تو بڑا کلیئر موقف رکھتے ہیں، ہم محب وطن پاکستانی ہیں، اور پاکستان کا مقدمہ عمران خان لڑ رہے ہیں، پاکستان کی خودداری کی خاطر وہ آج اڈیالہ جیل میں ہیں، تو بحیثیت قوم ہم بالکل واضح طور پر اپنا موقف رکھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایسی ساری صورتحال کے اندر جہاں بھارت نے جب پانی بند کیا تھا تو اس کو اس وقت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جواب دے دینا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے کل جس طرح سے اٹیکس کیے اور اس کا جو جواب دیا، اب میرا خیال میں اس مقصد تک تو ہم اچیو نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارے جو 26 نہتے شہری جو ہیں وہ جس طرح انہوں نے شہید کیے ہیں، اور اس طرح 46 جو ہیں ہمارے زخمی ہوئے ہیں بلا وجہ۔ ہمارے اوپر ایک فاسٹ فلیگ آپریشن کا وہ جس طرح ملبہ ڈالا گیا، جس طرح کہا گیا کہ آپ نے یہ تمام لوگ، ہم نے تو نہیں کیا وہ، جب ہم پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ تحقیقات کے لیے وہ تیار ہیں، اور کوئی بھی اس کے اندر آ کے ملک اس کے اندر پیش رفت کر کے اس کے اندر تحقیقات کی جائیں۔ تو جب یہ موقف ہماری طرف سے آیا ہے تو انہوں نے اس موقف کو بغیر تسلیم کیے یا گہرائی میں پہنچے یا حقائق تک یا کسی کو منصف کے طور پر منتخب کرنے کی جگہ کے اوپر انہوں نے یہ وار کیا۔ تو لہٰذا اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو دیکھیں، بدلہ تو تب آپ کہیں نا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے کیا ہے۔ اگر ہم نے کیا ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ ہم نے کیا ہے، اگر ہم نے نہیں کیا تو آپ ہمارے اوپر زبردستی کیسے ڈال سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب اب ہم نے آپ کو جواب دیا ہے تو ہم کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جواب دیا ہے۔ تو جب ہم نے کھل کے مان لیا ہے کہ ہم نے جواب دیا ہے تو پھر اٹس مین کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو ڈر جائیں، ہم وہ قوم نہیں ہیں جو بھاگ جائیں، ہم وہ قوم نہیں ہیں جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس ملک کی خاطر کیے، اور ہمیشہ ہماری جانیں اس ملک کی خاطر وہ ہر وقت ہم تیار رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے لوگ شہید کیے گئے تب تک یہ بدلہ پورا نہیں ہوتا جب تک ہم خون کا بدلہ، خون جب تک وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح انہوں نے سیٹل ایریا کے اندر جا کر ٹارگٹ کیا ہے، جس طرح انہوں نے ساری جارحیت دکھائی ہے، ہمیں اس کا بدلہ وہ تب تک ہمارا پورا نہیں ہوتا جب تک ہم اس طرح کا وہ جواب نہیں دیتے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ پاکستان میں آپ نے ہمانگی پیدا کرنی ہے کہ پاکستانی قوم، ہر فرد، ہر بچہ آپ کے ساتھ جڑ جائے، ہر جماعت جڑ جائے، ہر فرد جڑ جائے۔ وہ کیسے جڑ سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں، جو پولیٹیکلی آپ نے قیدی خان صاحب کے ساتھ دیگر ہمارے رہنما اور ہمارے ورکر آج جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، آپ نے جھوٹے مقدمات بنا کر ان کو جیلوں میں ڈالا۔ آپ ایسے موقع کے اوپر تمام لوگوں کو رہا کرتے، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جھوٹے مقدمات میں ڈالا ہے۔ پھر آپ اڈیالہ جیل کے باہر دیکھیں جس طرح وہاں SHOs بدتمیزی کر رہے ہیں، آج اسی وجہ سے سسپینڈ کرنا پڑا نا آپ کو کہ انہوں نے وہاں بدتمیزی کی تھی، ثابت ہو گیا نا، ڈنڈے بھی مارے، میں تو موقع کا گواہ ہوں۔ لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے بعد وزیر کو بھی 100 کے بالوں سے پکڑ، بالکل بالوں سے پکڑا، ہمارے ڈوگر صاحب کے سارے بٹن، ان کا گلا وہ یہاں سے پھاڑ دیا گیا، اور جو سلوک وہاں پر کیا گیا، دھکے مارے گئے، خان صاحب کی ہم خود تھے، وکیلوں کو مارے گئے، مجھے مارے گئے۔ تو اس طرح کا رویہ آپ کریں گے، اور دوسری طرف آج آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اندر آج فیصلہ سپریم کورٹ والے پہ بعد میں بالکل کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے سارے معاملے کے اندر آپ ہمانگی پیدا کریں، آپ قوم کو اعتماد ملے۔ اعتماد آپ تب لیں گے کہ جب آپ یہ ساری چیزیں ختم کریں کہ خان صاحب کو باہر لائیں۔ عمران خان وہ ہیں، میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان وہ ہیں، نہیں ٹویٹر تو کھل گیا، سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا، ٹویٹر کھل گیا، ٹویٹر کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی آ جانی چاہیے تھی نواز شریف صاحب کی طرف سے، وہ نہیں آئی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی اس پہ؟ تو یہی بات ہے نا، ہم تو سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں، ہم تو اڈیالہ جیل میں بھی بیان دے رہے ہیں، لیکن عمران خان کو باہر لا کر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میسج دیتے، اور پوری قوم آج
بارڈر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. آج اگر عمران خان باہر ہوتے نا وہ کہتے کہ آپ پہنچو جی وہاں بارڈر کے اوپر, آپ پہنچو جی وہاں اٹیک انہوں نے کیا ہے تو فوراً واگا بارڈر جو ہے آپ سنبھالیں. تو آج آپ دیکھتے کہ آج میں بھی یہاں نہ بیٹھا ہوں, آج میں بھی وہاں کھڑا ہوتا. تو آپ اس لیڈر کو جو 90% عوام کی پذیرائی سے آیا ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور آپ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمانگی پیدا کر لیں گے, یا آپ ایک فرد یا 10 یا 20 یا 50 لوگ جو ہے وہ اکیلے جو سارے معاملات کے دیکھ لیں. پوری قوم کو آپ کے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے آپ کو ایسے فیصلے لینے پڑیں گے.